السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک اپینین جو کہ ڈان نیوز پیپر میں پبلش ہوا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ڈیزاسٹر آرتھوڈاکسی ان پاکستان۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا پاکستان میں جو ابھی فلڈ آیا ہے، ڈیزاسٹر کو یہاں پہ فلڈ کا ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ جو ابھی فلڈ آیا ہے کیا وہ از اٹ اباؤٹ کہ جیسے ہم جرنلی ازیوم کرتے ہیں کہ ڈیزاسٹر ایک نیچرلی اکرنگ فنومینن ہے، تو اس میں کیا یہ جو ہے نیچرل ہے، یا اس میں جو ہمارے پاس سچویشن اکر ہوئی ہے آفٹر میتھ ہے اس کے ریپرکشن، اس میں کوئی اور کازز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آرتھوڈاکسی کا مطلب ہوتا ہے جرنلی ایکسیپٹیڈ تھیوری اور ڈاکٹرائن۔ اس کا مطلب جو ہم نے ٹریڈیشنلی کسی چیز کا مطلب جو کنسیڈر کیا ہوا ہے یا پرسیو کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں آرتھوڈاکس۔ تو اس میں آتھر نے جو ہیں رائٹر بتا رہی ہیں کہ ڈیزاسٹر آرتھوڈاکسی کے بارے میں ایک پروفیسر ہیں سوشیالوجی کے کیتھلین ٹائرنی، انہوں نے کہا ہے کہ ڈیزاسٹر آرتھوڈاکسی از انڈرسٹینڈنگ دیٹ ڈیزاسٹر آر ان ایکسپیکٹڈ unfortunate event that are suddenly thrust upon the society and cause normal functions and societal structure to be disrupted۔ اس کا مطلب کہ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈیزاسٹر ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، انفارچونیٹ ہوتے ہیں، کہ بدقسمتی سے ہی اکر ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے نارمل فنکشننگ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، سوسائٹل اسٹرکچر جو ہے اس پہ بھی امپیکٹ آتا ہے۔ تھرسٹ اپون کا مطلب ہوتا ہے ٹو فورس سم ون ٹو ہیو اور ایکسیپٹ سم تھنگ، کہ کسی کے اوپر مسلط کر دینا، کسی کو زوری زبردستی کوئی چیز دے دینا۔ تو یہاں پہ جو ہے ڈیزاسٹر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیزاسٹر بھی جو ہے سوسائٹی پہ یا آپ کی کمیونٹی پہ فورسفلی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ اب اس میں اس سارے تھیوری کے سوشولوجسٹ کی تھیوری سے اگر دیکھا جائے، اس کا مطلب انہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا جو آرگنائزیشنز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لینڈ پلانس پہ کام کریں، مارجنلائز لوگوں کو، مطلب جو غریب لوگ ہیں یا جن کو کوئی سروسز نہیں مل رہی ان کو پروٹیکٹ کریں، یا پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف کام کریں، ان ساری ذمہ داریوں سے جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے، کہ مطلب دے آر ناٹ رسپانسبل فار دس تھنگ رادر اٹس نیچر، کے جس کی وجہ سے جو ہے ڈیزاسٹر اکر ہوا ہے، بیکاز یہ تو انفارچونیٹ ایونٹ ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم اس سوشولوجسٹ کی تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، جبکہ ایکچوئل میں ہم اگر اس اپینین کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسے روٹ کازز بتائے گئے ہیں جس میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ صرف ڈیزاسٹر نیچر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ویئر از ہیومنز آر آلسو دیم سیلف ریسپانسبل فار سچ سچویشنس۔ تو یہی بات ہم نے یہاں پہ ایکسٹریکٹ کر کے لکھ دی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوئی ہے ایبسالو۔ ایبسالو کا مطلب ہوتا ہے ڈکلیئر فری فرام دا گلٹ، کہ اگر اس کا مطلب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو اپنی غلطی سے جو ہے وہ، یا ان کی جو مسٹیک ہے یا ان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے جو ہے فری کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مانا کہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ نیچرل ہیزرڈ ہے، پر ہمیں یہ چیز بھی تو ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو نیچر ہے یا قدرت جو ہے وہ مارجنلائز پیپل کے اگینسٹ تو نہیں ہے۔ ڈیزاسٹر تو سب کے لیے ایکول آتا ہے، پر اس کی ڈیوسٹیشن جو ہے وہ ڈسپروپورشنیٹ مینر میں جو ورنریبل پیپل ہیں ان پہ کیوں امپیکٹ کرتی ہیں۔ تو اس میں جو کلیکٹیو اپیتھی آتی ہے، مطلب کہ اپیتھی مینس کہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہ شو کرنا، تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کی غلطی یہ ہے کہ وہ لوکل کیپیسٹی نہیں بلٹ اپ کر رہی کہ ایسے جو تھریٹس آتے ہیں ان کو میٹیگیٹ کیا جائے۔ میٹیگیٹ مینس کہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے، آنسر کیا جائے، انہیں ختم کیا جائے۔ اور پھر پولیٹیشنس کیا ہیں کہ وہ فائٹ، اینڈ لیس پاور کی فائٹ میں انڈلج ہیں۔ اس کا مطلب دے آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا لوکل اور دا پیپلز۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر، کلائمیٹ کیٹاسٹرافی، مون سٹون مانسٹر، یہ ساری ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں کہ جیسے ابھی پاکستان میں فلڈ ٹریگر ہوا ہے مونسون رینز کی وجہ سے، اس میں پر یہ ڈیزاسٹر آبویسلی نیچرلی انڈیوسڈ ہے، پر اگر ہم ایز اے نیشن کلیکٹیولی بلیم تو نہیں کر سکتے فار پٹنگ اور مارجنلائز کمیونٹی ان ہارم اگین اینڈ اگین، کیونکہ نیچر کا تو یہ غلطی نہیں ہے کہ بار بار ان کو دیکھا بار بار جو ہے وہ پورز کے ساتھ ہارش ہو رہی ہے۔ جیسے اگر ہم اربن ڈویلنگز میں یا پکی آبادی میں رہتے ہیں یا ہم ویل اسٹیبلش گھروں پہ رہتے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ ہمارے تھوڑے ہی گھر چھوڑ کے، کچھ بلاکس چھوڑ کے جو کچی آبادی یا سلمز ہیں ان کے بارے میں دیکھیں، ان کو دیکھیں کیا وہ کیسے ان کے پاس سبسسٹنس ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو ہماری اپنی ایز اے پرسنل لینڈ پہ غلطی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ آتھر کہہ رہی ہیں کہ نیچرل ہیزرڈس آر دا ڈسٹرکشن از موسٹلی ہیومن انڈیوسڈ اینڈ ایگزسربیٹڈ بائی دا، ان کا آتھر کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ڈسٹرکشن ہے وہ ہیومن انڈیوسڈ ہے اور یہ زیادہ بڑھتی ہے، ایگزسربیٹ ہوتی ہے
किस वजह से, हमारे ड्वेलिंग पैटर्न्स की वजह से कि हमारे घर किस तरीके से बिल्ट हुए हैं। जैसे बहुत सारी जगहों पे रिवर्स के एंड पे जो है रिवर्स के होटल्स बनी हुई है, रिवर व्यूज़ या लैंड व्यूज़, लेक व्यूज़। तो उन होटल्स की वजह से जो है आपके पास वो एक्चुअल तो रिवर की बाउंड्री है पर वहाँ पे होटल्स क्रिएट किए गए हैं। इसी तरीके से विदाउट एनी प्लानिंग आपके पास डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट भी नहीं बनाया जाता। तो हमारा ड्वेलिंग पैटर्न जो है, हमारे रहने का तौर तरीका, वो जो है डिस्ट्रक्शन को और ज़्यादा बढ़ाता है। फिर हम डिफॉरेस्टेशन जिस तरीके से कर रहे हैं, फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल जो है मिटिगेशन मेथड्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास बिल्डिंग के मटेरियल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसमें स्टैंडर्ड बेस कौन से आइदर यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उसकी ये चीज़ आप अभी ऑब्जर्व करें कि हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं कोलैप्स भी हुई हैं। और इसी तरीके से हम कैसे ट्रीट करते हैं हमारे मुल्क में मार्जिनलाइज्ड या इम्प्रूविश्ड पीपल को, जो पुअर पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। तो हमारे पास ये हम उनके साथ इक्वल वे में एक इगलिटेरियन सोसाइटी नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि फ्लड डिज़ास्टर आर सोशली कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू डिकेड ऑफ नेग्लिजेंस, इनएक्शन एंड वीक गवर्नेंस। ये इनका स्टांस है कि वीक गवर्नेंस, नेग्लिजेंस और इनएक्शन ना, मतलब आप जो है इस चीज़ को सिरे से निगलेक्ट करते हो, आप स्टेट अपनी अथॉरिटी यूज़ नहीं कर रही, अपनी ड्यूटीज़ को अकम्प्लिश नहीं कर रही, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत वीक है। डिफरेंट एनडीए में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ये बनाई गई है पर उनमें एज सच कोई प्रोग्रेस नहीं हुई हुई। साथ साथ जो है अगर ये दोनों अथॉरिटीज़ बन भी गई हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं बनाई गई, जबकि एनडीएमए का एक्ट जो 2010 का कहता है कि वो कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट को के लिए ज़रूरी है कि डिज़ास्टर डेवलपमेंट मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करे। जैसे एक केस स्टडी यहाँ पे बताई गई है कि मुजफ्फरगढ़ में अभी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लानिंग के थ्रू, जो उनको फंडिंग्स मिली, और उन्होंने लोकल गवर्नमेंट और लोकल स्टेक होल्डर्स की मदद से ये एक प्लान बनाया। पर आगे सवाल आता है कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान या एक्शन जो है वो सिर्फ डिज़ास्टर के टाइम पे ही वर्केबल होंगे या थ्रू आउट द एयर दे विल बी रिमेनिंग एक्टिव। अगर आपके पास एज सच चीज़ एक्टिव इन द थ्रेट हैं तो फिर आप उसे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ना करो, बेहतर ये है कि आप उसे डिज़ास्टर ऑपरेशनल सेंटर्स कहो, कि बिकॉज इनका काम सिर्फ ये है कि वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपनी मॉनिटरिंग और फैसिलिटेशंस जो हैं वो सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं इन टाइम्स ऑफ द थ्रेट्स, दे आर नॉट वर्किंग थ्रू आउट। तो हमारा ये इसका सोल्यूशन ये है कि हमें ऑर्थोडॉक्स स्टाइल को छोड़ के और रिएक्टिव अप्रोच को छोड़ के रादर प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। रिएक्टिव मीन्स कि जब थ्रेट अकर हो जाए उस टाइम पे काम करो, रिएक्शन देना, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करना। हमारे लिए बेहतर ये है कि हम ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टाइल जो ट्रेडिशनल है और रिएक्टिव है उसको छोड़ के उसको चेंज करें और प्रोएक्टिव अप्रोच को यूटिलाइज़ करें। उसके लिए क्या हो सकता है कि आप पहला काम ये कि कैरी आउट लोकल एसेट्स मैपिंग, कि आपके पास जो लोकल एसेट्स, मतलब आपके पास जो लोकल एसेट्स हैं, लोकल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। लोकल एसेट्स में आपके पास लोकल एनजीओज़ आ जाती हैं, लोकल बिजनेसेस आ जाते हैं, रिटेल आउटलेट्स आ जाते हैं, जो कि आपको फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स हैं या पुलिस है, रेस्क्यू है, आर्मी, आर्म फोर्सेस हैं, 1122 की टीम है, ये सारे जो आपको क्विक रिलीफ गुड्स, टेंट, शेल्टर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी मैपिंग करें कि आपके पास आइदर ये एग्जिस्ट करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में या नहीं करते, और इन केस आप पहले सबसे आइडेंटिफाई करो एग्जिस्टिंग एसेट्स एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कि आपके ही जो डिस्ट्रिक्ट में लोकल एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए। अगर वो नहीं है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो उस सिचुएशन में क्या करें कि आपको पहले से ही जो आपके पड़ोसी या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए कि इन केस इफ़ वी आर नॉट हैविंग सच एसेट्स, इन केस ऑफ एमरजेंसी विल बी डायरेक्टली आस्किंग यू पीपल टू हेल्प अस आउट। अब इसमें यह है कि ये एक अलग से एंटिटी बनानी चाहिए, ना कि वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे रनिंग में एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है उसको इन्वॉल्व किया जाए। जो आपके पास लोकल एसेट्स मैपिंग करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, डिटेल रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड थ्रेट करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि वेदर प्रोन टू द डिज़ास्टर और नॉट, कि हमारे पास हम डिज़ास्टर को टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
اس کے بعد جو تیسری سجیشن دی گئی ہے دیٹ از کہ ریسٹوریشن ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ان دا فلڈ امپیکٹڈ کمیونٹیز، کہ لوکل کمیونٹی کو انوالو کر کے کمیونٹی کی انگیجمنٹ لے کے اس میں جو بلڈنگس بنائی جائیں، ریزیلینٹ بلڈنگس بنائی جائیں، جو ہے انوائرمنٹل فرینڈلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جائے، اور اس میں ایکسپرٹائز کن کی یوز کی جائے، جو آپ کی کمیونٹی میں لوکل انجینئرز ہیں، لوکل پلانرز ہیں، لوکل آرکیٹیکٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو والنٹیئرلی along with the side آپ ایڈمنسٹریٹو پرپز میں انوالو کر کے ہولسٹک اپروچ یوٹیلائز کر کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وجہ سے جو ایشوز یا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وجہ سے جو ایشوز ہوئے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وجہ سے جو پرابلمز اکر ہوئی ہیں ان کو مینیج کر سکتے ہو۔ اب اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ ابھی میڈیکل ریلیز وغیرہ کو زیادہ پریفرنس دی جا رہی ہے، پر ونس دس آل دا تھنگس ایٹ سیٹ اسائڈ تو ہمیں لانگ ٹرم بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ملک میں وین دا اسٹارم از اوور وی نیڈ ٹو چینج دا وے وی ویو اینڈ مینیج دا ڈیزاسٹر ان پاکستان، کہ ہمیں لوکل کیپیسٹی کو یوٹیلائز کر کے ہمیں بہتر ڈیولپمنٹ پلانس، ڈیزاسٹر پلانس بنانے چاہیے، انسٹیڈ آف اٹ کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کریں، انٹرنیشنل ایڈ کی طرف دیکھیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے خود لوکل کمیونٹی انوالو ہو کے اور اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کنکلوژن از دس کہ لوکل کیپیسٹی فار مینیجنگ ڈیزاسٹر نیڈ ٹو بی ڈیولپ۔ اس کے علاوہ جو ہے وی ول ہیو ٹو دا سیم اسکرپٹ کہ ہم دیر سے ہم ڈیزاسٹر کو کنسیڈر کریں، پھر اس کو نیچرلی ڈکلیئر کریں کہ ڈیزاسٹر ہے، اور پھر ایڈ کا انتظار کر رہے ہیں، پھر بیوروکریٹک رسپانس میں بھی لانگ ٹائم ڈیوریشن لگ جاتا ہے، تو اور پالیٹکس میں بلیم گیم، ان سب سے بچنے کا صرف بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کو جو ہے اسٹرانگ کیا جائے، اور اگر وہ جو ہے صرف آپریشنل ہوتی ہے ڈیورنگ دا سچ سچویشن کہ جب آپ کے پاس تھریٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو انسٹیڈ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ اس کو ڈیزاسٹر آپریشن سینٹر کہہ دو، بیکاز وہ آپ کے پاس تھرو آؤٹ دا پیرینیلی ورک نہیں کر رہی ہے۔ تو اس پورے اوپینین میں جو ہمارے پاس آتھر ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو فلڈ یا ڈیزاسٹر وغیرہ ہوا ہے وہ نیچر کی وجہ سے، بلکہ ہم خود جو ہے وہ انسان انوالو ہیں ان سب ڈسٹرکشنس کے پیچھے۔ ہوپ یو لائک دا ویڈیو، کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی چینل